بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو. بشیر صاحب، الیکشن دن تو 25 جولائی ہے، لیکن میرا خیال میں آج آپ کے دوستوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 25 جولائی کو جیت تیر کی ہوگی، جیت بشیر صاحب کا ہوگا. ساتھیوں، میں شہیدوں کے سرزمین پہ آیا ہوں، غازیوں کے سرزمین پہ آیا ہوں، کشمیر کے بہادر اور غیور عوام سے، آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے. قائد عوام شہید بھٹو کا جماعت کے لیے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے آپ کی ووٹ مانگنے کے لیے، تاکہ میں اور آپ مل کے کشمیر کے لیے ایک نیا تاریخ رقم کر سکیں. دنیا نے دیکھا جب اس سرزمین، جب کشمیر کے عوام نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا، جب آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، تو آپ نے تاریخ رقم کیا تھا. دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے جب اس سرزمین کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی، تو پھر آپ نے مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کر. جب ہم یہاں آئے ہیں، جب ہمارے کشمیری بہن بھائی بہت مشکل میں ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہو. دنیا کو پتا ہے کہ مودی کیا ظلم اور جبر، مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی کے راج میں کس مصیبت میں ہے، کس مشکل میں ہے. اور اس مشکل وقت میں جب مودی نے ان پہ تاریخی حملہ کیا ہے، تو ہمارا وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، اکیلا چھوڑا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا ہے. قائد عوام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اگر 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، مگر ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. پیپلز پارٹی کے جیالوں کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں یہ سکھایا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ سبق ہے کہ جہاں ہماری کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا، وہاں ہمارا خون گرے گا. یہ گانا بند ہے. ہم انہی کے سوچ کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم قائد عوام کا سوچ، بی بی شہید کا سوچ، پیپلز پارٹی کی بنیادی سوچ کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں گے، اس سوچ میں پاکستان پیپلز پارٹی چلتی آ رہی ہے. اسی سوچ کی وجہ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا. قائد عوام نے کہا تھا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری.
یہی تو سوچ کی وجہ سے ہم نے پارلیمانی نظام جمہوریت کی بنیاد کشمیر میں رکھی تھی، تاکہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ میں سے اپنے نمائندے چن کے اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکے، تاکہ وہ آپ کا نمائندگی کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عوام کا فیصلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کشمیر کے فیصلے یہاں کشمیر کی سرزمین پہ کیا جائے، اسلام آباد میں نہیں، بنی گالہ میں نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب عمران جیسے کٹ پتلی کشمیر کے لیے فیصلے لیتے ہیں تو کشمیر کو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب کٹ پتلی یہ فیصلے لیتے ہیں تو کشمیر کے عوام مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی نعرہ اٹھانا پڑتا ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور، کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر پہ سودا کی اجازت نہیں دیں گے تو جی بالکل اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنا مقبوضہ کشمیر کے عوام کو لابارز نہیں چھوڑ سکتے۔ جی بالکل اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب بھی ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم پہ بولیں گے، اس ظلم کا مقابلہ بھی کریں گے اور دنیا بھر میں اس کو بے نقاب کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے حقوق پہ بھی سودا بازی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے، جو پاکستان کی بجٹ اس وقت پیش کیا گیا ہے، وہ بھی کشمیر کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ اس بجٹ یہ کوشش کر رہی ہے، پاکستان کی بجٹ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو کشمیر کی جو انرجی کے منصوبے ہیں اس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ وہ ٹیکس غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا، اس لیے صرف اور صرف کشمیر کی حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے آپ پہ۔ عمران خان کا ٹیکس نہیں چلے گا۔ عمران خان نے تو ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر کے ہر عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ عمران خان نے مہنگائی کی سونامی میں آپ کو ڈبا دیا ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بچانا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہر سیٹ سے منتخب کروانا پڑے گا۔ اگر ہم نے عام آدمی کا مسائل حل کرنا ہے تو مجھے بشیر صاحب جیسے امیدواروں کی ضرورت ہے۔ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور شہید بھٹو اور بی بی کی سوچ کو گھر گھر لے کے جانا ہے، گھر گھر لے کے جانا ہے، ہر کشمیری کو سمجھانا ہے، ہر کشمیری کو سمجھانا ہے کہ ہم نے کشمیر کے ہر گھر تک روزگار پہنچانا ہے تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم نے تعلیم اور صحت کے نظام کو آزاد کشمیر میں بہتر کرنا ہے تو آپ کو گھر گھر سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے غریب عوام کو لاوارث نہ چھوڑا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تاکہ غریب ترین عورتوں کو مدد ملے، ویسے ہی ہم کشمیر کی غریب عوام کی بھی خدمت کریں۔ اس جدوجہد کے لیے، اس کام کے لیے مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے، ویسے جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، ویسے جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا، انشاءاللہ تعالی۔
ہم آپ کے حقوق کا بھی تحفظ بنیں گے اور ہمارا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی سہارا بنیں گے۔ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک مودی کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو مودی پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے، ہمارا قیادت کہہ سکتی ہے کہ ہمارا جماعت کا وہ واحد قیادت ہے جس نے آج تک نہ مودی سے ملا، نہ مودی سے ہاتھ ملایا۔ وہ تو جیسے آپ کا دشمن ہے ویسے ہمارا دشمن ہے۔ ہم اس کو اپنا گھر نہیں بلاتے ہیں ہمارا خوشیاں منانے کے لیے، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ پہ موقع پہ دیتے ہیں۔ ہم پچھلے الیکشن کیمپین بھی ادھر آئے تھے، اس الیکشن میں بھی ہم نے مودی کے یار کے خلاف نعرہ اٹھایا تھا۔ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی تو بڑا پرامن جماعت ہے، آپ ایسے کیسے باتیں کر رہے ہو؟ اب پوری دنیا پہچان رہی ہے، اب نون لیگ بھی پہچانتی ہے، اب عمران بھی مان لیتا ہے کہ مودی تو فیشسٹ ہے، مودی تو ہنوتوا ہے، مودی تو آر ایس ایس ہے، اس سے ہم نے کام نہیں مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بات، آپ کا بات، میرے بات اگر وہ اس وقت مان لیتے تو شاید ہم اس مشکل میں نہیں ہوتے۔ یہ کس قسم کا کٹ پتلی وزیر اعظم ہے؟ ہمیں تو یاد ہے کہ قائد عوام کہتا تھا کہ وہ اپنے نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا۔ جب بھی یہ کٹ پتلی کشمیر پہ بولتا ہے تو ضرور غلطی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب مقبوضہ کشمیر میں پورا بھارت میں الیکشنز چل رہے تھے تو مودی کی کیمپین چلانے کے لیے کون آیا تھا سامنے؟ وزیر اعظم عمران خان۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے حل ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب کہتا ہے کہ وہ کشمیر کا سفیر ہے۔ کشمیر کا سفیر کیوں کلبھوشن یادو کا وکیل بننے کا کوشش کر رہا ہے؟ جہاں اس ملک نے قائد عوام کی قیادت دیکھا ہے، جب مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا تھا تو پاکستان کا وزیر اعظم ہر جگہ اس کے دفاع کرتا، موقف لیتا، یہاں کھڑا ہو کر سٹرائک کا کال دیتا تھا، تو نہ صرف آزاد کشمیر سٹرائک کو مانتا تھا مگر پورا کا پورا مقبوضہ کشمیر بھی بند ہو جاتا تھا۔ ہم اس یکجہتی کے ساتھ اس ظلم کا مقابلہ کرتے تھے۔ اب اس کٹ پتلی کا حل کیا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ کا حل کیا ہے کٹ پتلی کے پاس؟ وہ کشمیر نہیں، کشمیر ہائی وے فتح کرنے کے لیے نکلا ہے۔ کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو، سری نگر ہائی وے۔ کشمیر مسئلہ کا حل کٹ پتلی کے مطابق کیا ہے؟ کٹ پتلی کے مطابق کشمیر مسئلے کا حل نہ ڈپلومیسی ہے، نہ جنگ ہے، نہ محنت ہے۔ تو نے بس اپنا ہی میپ کو اپنا ہی قلم کے ساتھ چینج کر کے اپنے قوم کے سامنے نکال دے کہ دیکھیں میں نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا غلطیاں ہمارا ملک اب برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کٹ پتلی کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ سٹیٹمنٹ اس کٹ پتلی کا یہ ہے کہ وہ جو اٹامک پاور جو قائد عوام نے اس ملک کو دلوایا تھا، وہ میسائل ٹیکنالوجی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے ہم اپنا ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب لیٹسٹ ہمارا کٹ پتلی کا موقف یہ ہے کہ ہمارا تو اٹامک پاور کا بھی ضرورت نہیں ہے، اٹامک بم کا بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارا اٹامک پروگرام کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسا وزیر اعظم منتخب کریں جو آپ کا حقوق کا دفاع کر سکے. آپ ایسا وزیر اعظم منتخب کریں جو آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کے حقوق کا دفاع کر سکے. آپ ایسا وزیر اعظم منتخب کریں جن کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، جن کو صاف پتہ ہے کہ جو کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنا نیند میں بھی غلطی نہیں کرے گا، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں، تو پھر ہم پہ فرض ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے ایک جیالہ وزیر اعظم منتخب کروا دیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو جو اسلام آباد کی کٹ پتلی کا جواب دہ ہو. ہم ایسے وزیر اعظم چاہتے ہیں جو بنی گالا کو بھی جواب دے سکے اور مودی کو بھی جواب دے سکے. ہم ایسا وزیر اعظم چاہتے ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں، آپ کے دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو. ہم اس قسم کا کٹ پتلی برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کا کٹ پتلی کشمیر کے عوام برداشت نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو آپ سارے کے سارے ریکارڈز توڑوائیں گے. آپ کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جی ایل او کی محنت کی وجہ سے 25 جولائی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں بھاری اکثریت دلواتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ہر مسئلہ میں، ہر مشکل میں ساتھ ہوں گے. ہم ویسے آپ کے ساتھ دیں گے جیسے ہمارے بڑوں نے ساتھ دی. یاد رکھو 25 جولائی کو آپ نے بشیر صاحب کو منتخب کروانا. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں جس محبت کے ساتھ، جس جوش اور جذبے کے ساتھ کشمیر کے عوام نے ہمارا استقبال کیا ہے. یہ استقبال ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی کیمپین کے لیے ہم واپس آ رہے ہیں. ہم واپس آتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مقبوضہ کشمیر پہ حملہ ہوا تھا تو ہم نے ساتھ عید منایا تھا. انشاءاللہ تعالی اس عید بھی ہم ساتھ منائیں گے مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عید. جیے بھٹو